أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاق ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما صلوات بھیجیے خاندان یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ ختمی مرتبت سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے کہ اے احمد اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات کو نہ بناتا. کائنات آپ کے بغیر بھی فائدہ ہے، بغیر مقصد کے، اور میں مقصد کے بغیر کسی کام کو انجام نہیں دیتا. اور اے محمد اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں آپ کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، اس لیے کہ آپ کی زحمتیں اور محنتیں ہدر چلی جائیں اور آپ کا کام ادھورا رہ جائے. یہ خالق عقل خدائے حکیم کو گوارا نہیں ہے. اور اے محمد و علی اگر فاطمہ زہرا کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو اس دنیا میں نہ بھیجتا، اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ختمی مرتبت سے لے کر امام زمانہ تک تمام تر انبیاء، تمام تر اولیاء، تمام تر صالحین، تمام تر اتقیاء اور ائمہ، ان سب کی محنتوں کی بقا منحصر ہے ذات فاطمہ میں. اگر فاطمہ زہرا نہ ہو 1,24,000 نبیوں کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں. سب کی محنتوں کو بچایا جناب سیدہ نے،
اس لیے پروردگار نے ان القابات سے جناب سیدہ کا تعارف پیش کیا۔ بی بی کی عمر 4 برس تھی، جبکہ 4.5 برس، اور جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی وہ پہلا موقع۔ اس سے پہلے جناب خدیجہ ختمی مرتبت کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہتی تھی، اور ایک دن جب مسلسل آپ کے گھر پہ ختمی مرتبت کے گھر پر سنگ باری ہوتی رہی، پتھر برسائے جاتے رہے اور کئی گھنٹے دشمن پتھر برساتے رہے، تو جناب خدیجہ کی آواز بلند ہوئی، اے مکہ کے مشرکو، یاد رکھنا ابھی تک ایک پتھر بھی محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچا ہے۔ سارے کے سارے پتھر خویلد کی بیٹی خدیجہ نے خود برداشت کی۔ جناب خدیجہ محافظہ رسالت، قدم قدم پر ختمی مرتبت کا ساتھ دیا، اطاعت کا حق ادا کیا جناب خدیجہ نے۔ اور بعد از خدیجہ پھر جناب ثانیہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہاں تک پہلی مرتبہ ختمی مرتبت نے جس طرح سے ابن حجر نے روایت کی، امام کعبہ نے پہلی مرتبہ کب ختمی مرتبت نے سیدہ کے لیے ام ابیہا کا لفظ استعمال کیا؟ کب؟ جب دشمنوں نے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے چہرے پر خس و خاشاک کو پھینکا اور ختمی مرتبت غبار آلود چہرے کے ساتھ گھر میں تشریف لائے، دکھی تھے، لیکن وہ دن کہ جب آپ کا خون بہہ رہا تھا، وہ کپڑوں اور چہروں پر خس و خاشاک تھے، بعد از رحلت جناب خدیجہ دروازے کے پیچھے جناب خدیجہ کی و پیغمبر کی تنہا یادگار فاطمہ زہرا کھڑی تھی۔ اس طرح سے دفاع کیا، اس طرح سے اہتمام کیا، اس طرح سے ختمی مرتبت کو خوش آمدید کہا، جیسے خود جناب خدیجہ کہا کرتی تھی۔ آپ کے چہرے کو صاف کر رہی ہیں، آپ کے کپڑوں کو صاف کر رہی ہیں، اس صغر سنی میں آپ کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ پہلا دن تھا جب ختمی مرتبت کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا۔ کیا سیدہ صرف ام ابیہا ہیں؟ نہ، ایک فارسی شاعر کی جو فقیہ و بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ کمپانی، انہوں نے اپنے شعر میں ان روایتوں کا معنی کرتے ہوئے فرمایا، مام فارسی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، تو ام ابیہا جو سیدہ کا لقب ہے، جو عامہ نے اور مکتب تشیع کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں بیان کیا، تو آیت اللہ کمپانی اس منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ زہرا، آپ صرف ختمی مرتبت کے لیے ماں کا درجہ نہیں رکھتی، تنہا نہ مام احمدی، صرف احمد کی ماں نہیں، مام تمام انبیاء، اب تمام انبیاء کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، اے فاطمہ زہرا، آپ کے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں، انبیاء کے جام چھلک رہے، ایک ایک نبی کو ناز ہے سیدہ زہرا پر، جنہوں نے خود ظلم برداشت کیے اور یہ نوحہ پڑتی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، اپنا سب کچھ لوٹا دیا لیکن 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا۔
اگر فاطمہ زہرا اپنے گھر سے دربار تک کی یہ مسافت کہ ایک ایک قدم صدی کے برابر تھا، اس لیے صدی کے برابر تھا کہ اس مختصر فرصت میں، یہ آیت اللہ قزوینی نے لکھا ہے، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، وقت کم تھا، شاید کل آدھا دن گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر پلٹنے تک سیدہ کو صرف چند گھنٹے لگے، لیکن یہ گھنٹے صدیوں پر محیط تھے، سالوں پر بھاری تھے، ایک ایک لمحہ ایک ایک سال بن گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بی بی صدیقہ کبریٰ پلٹ کر واپس گھر آئیں تو سیاہ بال سارے کے سارے سفید ہو چکے تھے۔ کیا کیا اس دوران، اس تاریخ کے مختصر سفر میں، گھر سے گھر تک کے اس سفر میں بظاہر چند گھنٹوں کا سفر ہے، لیکن ثانیہ زہرا نے اقدار انسانی کو بچا لیا، انسانی اور اخلاقی خطروں کو بچا لیا، شریعت آسمانی کو بچا لیا، قرآن کی قداست اور حرمت ختمی مرتبت کو بچا لیا، حق تعالی کی توحید کو بچا لیا۔ کیا کیا؟ اگر فاطمہ زہرا نہ جاتی تو آیت اللہ کمپانی فرماتے ہیں اگر بی بی گھر سے باہر قدم نہ رکھتی اور جناب سیدہ بھی سکوت اختیار کرتی، یا اللہ آپ کو اس کائنات میں بھیجتا ہی نہ، اگر اللہ نہ بھیجتا یا فاطمہ زہرا کائنات میں آنے کے بعد گھر سے باہر قدم نہ رکھتی، اس دن اس موقع پر تو کیا ہوتا؟ آیت اللہ کمپانی فرماتے ہیں کہ عصمت و داوری نبود، اگر نبود فاطمہ، نہ عصمت بچتی نہ عدالت بچتی اگر فاطمہ نہ ہوتی، اور ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ، کوئی نبی نہ بچتا اگر فاطمہ نہ ہوتی، اور جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمہ، نہ جنت رہتی نہ کوثر رہتی۔ اور آیت اللہ کمپانی فرماتے ہیں احمد و حیدری نبود، یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں آپ دونوں کو نہ بناتا، دونوں کو نہ بھیجتا۔ احمد و حیدری نبود، اگر نبود فاطمہ، نہ احمد آتے نہ علی آتے۔ اس لیے انہوں نے جو نتیجہ دیا، فرماتے ہیں انچے کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ، اللہ نے جو بھی خلق کیا سب فاطمہ کے لیے، گفت ان سبب نبی منم بے فدائے فاطمہ۔ اسی لیے تو پیغمبر اپنی زندگی میں فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہو جائے۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں جن کے تعارف میں اللہ یہ فرما رہے لولا فاطمہ تو، اور اسی حقیقت کو امام صادق نے بھی بیان کیا۔ اس حدیث کو ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بیان کیا، جو کتب اربع میں سے ہماری معتبر ترین کتاب تصور کی جاتی۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ
سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نور عطا کی. ایک نور سفید، ایک نور زرد اور ایک نور سرخ. نور سفید یہ نور جمال خدا ہے، اور نور سرخ یہ نور جلال خدا ہے. نور سفید عبارت ہے نور نبوت و رسالت سے، اور نور سرخ یہ عبارت ہے نور امامت و ولایت سے، اور جو نور زرد ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے ساتھ. اور اس نور کو، نور زرد کو، نور عصمت و طہارت کو اللہ نے نور رسالت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے ہٹا دیا جائے نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے. یہ فاطمہ ہیں جنہوں نے رسالت کو بچایا، یہ فاطمہ ہیں جنہوں نے امامت کو بچایا، یہ فاطمہ ہیں جنہوں نے نبوت کو بچایا. فاطمہ عصمت کبریٰ، امام المشککین فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر میں انبیاء کی عصمت سے متعلق تذبذب و تشکیک کا مظاہرہ کیا، آدم کی عصمت سے متعلق اور انبیاء سے متعلق لب کشائی کی، لیکن صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات میں عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے ماورا ہے، ہر طرح کے شک و ریب سے بالاتر ہے. وہ کہتے ہیں عصمت کلی متواتی نہیں، عصمت کلی مشکک ہے. کیا کام کیا فاطمہ زہرا نے؟ عصمت کلی مشکک ہے. ایک برجستہ ترین تفسیر جو دنیا اسلام میں اپنا مقام رکھتی ہے، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی کا عصمت کلی متواتی نہیں، کلی مشکک ہے. کلی متواتی منطقی اعتبار سے وہ کلی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے. جب یہ لفظ کہا جائے تو اس کا ہر مصداق وحدت کی منزل پہ ہو، برابری کی منزل پہ ہو. جیسے اطراف میں اور سائڈوں پر آپ کے سروں کے اوپر پنکھے، جب لفظ پنکھا اپنی زبان سے ادا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ پہلے والا زیادہ پنکھا اور بعد والا کم اور اس سے بعد والا کم تر، نہ، پنکھا ہونے میں سب برابری کی منزل پر ہے. اس طرح کی کلی کو کلی متواتی کہتے ہیں، اور کلی مشکک ایسی کلی جس کے مصادیق میں فرق ہو. جیسے سفیدی، یہاں بہت ساری چیزوں کا رنگ سفید ہے لیکن اس کے درجات ہیں. وہ جو چھت کی سفیدی ہے وہ الگ ہے، اور جو یہاں محراب کی سفیدی یہ الگ ہے. ان میں درجات ہیں. جیسے نور اور روشنی، وہ روشنیاں جو آپ کے سروں پر ہیں وہ ضعیف ہیں، اور وہ روشنی جس کا رخ میری جانب ہے یہ شدید ہے. تو یہ جو درجات میں شدت و ضعف ہے، مصادیق میں فرق ہے، یہ کلی مشکک ہے. کلی مشکک یعنی جس کے مصادیق میں فرق پایا جائے، برابری نہ ہو. کلی متواتی جس کے مصادیق میں برابری پائی جائے، سب ایک جیسے ہوں. تو معصوم ہونا یعنی عصمت
فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ کلی مشکک ہے جب کلی متواتی، یعنی کہا جائے 1,24,000 نبی معصوم ہے، 12 امام معصوم ہے، مریم معصومہ ہے، اگر کلی متواتی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ سب کی عصمت برابر ہے، آدم کی بھی، نوح کی بھی، ابراہیم کی بھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی۔ اور اگر کلی مشکک ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی عصمتوں میں فرق ہے تو سب معصوم لیکن عصمت میں درجہ بندی ہے۔ جیسے میں نے روشنی کی مثال دی، جس طرح اس نور اور روشنی میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے، اسی طرح سے انبیاء کی عصمتوں میں شدت و ضعف ہے۔ تو وہ فرماتے کہ عصمت کلی متواتی نہیں، عصمت کلی مشکک ہے، یعنی انبیاء کی عصمتیں باہم ایک جیسی نہیں، نہ ائمہ کی، نہ جناب مریم کی عصمت۔ آدم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، موسیٰ کی عصمت کا درجہ الگ ہے، عیسیٰ کی عصمت کا درجہ الگ ہے۔ انبیاء کی عصمتوں میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا ترک اولا سے منزہ ہے، ترک اولا سے مابرا ہے۔ جرأت نہیں کسی دانشور میں، کسی محدث میں، کسی مفتی میں، کسی مفسر قرآن میں، کسی عالم میں، کسی دانشور میں، اسلام کی نمائندگی کرنے والے کسی ذمہ دار فرد میں، کہ وہ عصمت سیدہ زہرا کا انکار کرے۔ وہ حقیقت جو مسلم الثبوت ہے اور نصف النہار کی طرح سے ہر ایک کے لیے روشن اور واضح ہے، وہ عصمت فاطمہ ہے۔ اب سمجھیں فاطمہ زہرا نے قدم قدم پر کس طرح سے بشر کی ہدایت کا اہتمام کیا، پھر سوچیں کیسے اس بیوی کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر غور کیا جائے کہ کیوں اللہ اس بیوی کی عظمت کا ہر قدم پر، ہر مرحلے پر اعلان کر رہا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری تحریر کی، صحیح بخاری کی 70 سے زیادہ شروحات میں سے سب سے پہلے درجے کی شرح، یہ فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، برجستہ شخصیتیں، خواہ وہ ابن اسیر ہوں یا ابن کثیر ہوں یا اور بڑے بڑے محدثین اور مفسرین ہوں، ابن حزم الظاہری اور ابن تیمیہ کے علاوہ اس سے ملتے جلتے کلمات میں نے علماء اہل تسنن کی، جو ذمہ دار شخصیات ہیں، وہ ستون جن پر مکتب اہل تسنن استوار ہے۔ یہاں تک کہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں فتح الباری میں کہ اللہ نے جو امتیازات اور جو خصوصیات صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو عطا کی، آپ کے علاوہ نہ کسی اور خاتون کو عطا کی، نہ کسی مرد کو عطا کی۔ فاطمہ زہرا عصمت کبریٰ کی منزل پر۔ اب سوچئے گا کیوں اللہ نے اس بی بی کو مرکز عصمت قرار دیا، مرکز طہارت قرار دیا۔ مرکز عصمت ذات فاطمہ ہے، یہ عجیب تعارف ہے۔ ابھی کلام کے گفتگو سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ یہ حدیث قصہ، اس کی روح کیا ہے؟ حدیث قصہ کی روح کہ مرکز کائنات اور مرکز تعارف اور مرکز عصمت اور مرکز طہارت فاطمہ زہرا۔ قرآن مجید کی 6235 آیتیں جبرائیل لے کے آئے
اور کوئی آیت لے جانے سے پہلے جبرائیل نے اللہ سے اجازت نہیں مانگی. ظاہر ہے کہ جبرائیل لے کے آتے، لیکن آپ نے ابھی یہ الفاظ سنی، یہ ادب فاطمہ ہے. اگرچہ زمین والے فاطمہ زہرا کی قدر کو نہ پہچانے، لیکن آسمانوں میں رہنے والے مقام فاطمہ سے باخبر ہے. جانتے، میں نے عین الحیات میں اور بہار الانوار میں اور دوسری بہت ساری کتابوں میں پڑھا، ذوالقرنین سکندر کی جب ملاقات ہوئی فرشتے کے ساتھ تو پوچھا بتاؤ اہل آسمان کیسے عبادت کرتے؟ کہ کیا بتاؤں؟ اللہ نے جس فرشتے کو حالت قیام میں خلق کیا، ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک قیام کی حالت میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا، سال ہاں سال گزر گئے، ابھی تک رکوع میں سر جھکائے حمد خدا اور اللہ کی تسبیح انجام دے. جسے سجدے میں خلق کیا، ابھی تک سجدے میں. یہ سنا تو ذوالقرنین نے گریہ کیا. اب تفصیلی روایت، لیکن جس فرشتے کو، اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ ہزاروں فرشتے، لاتعداد فرشتے جو رکوع کی حالت میں آج تک ان میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا، اور جو سجدہ میں مصروف ہیں آج تک وہ رکوع کے لیے نہیں اٹھے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں. لیکن وہ دن، جس دن یہ پانچ اس چادر کے نیچے آئے، تو پہلی مرتبہ خدا سبحان نے آسمانوں پر یہ اعلان کیا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے فرشتوں، اے ملائکہ، اے آسمانوں پر زندگی گزارنے والوں، سنو، ما خلقت سماء مبنیہ، میں کبھی آسمان کا یہ شامیانہ انسانوں کے لیے نہ بناتا، ولا ارضا مدحیہ، اور زمین کا یہ فرش بشر کے لیے نہ بچھاتا، ولا شمسا مضیئہ، اور سورج کو یہ ضیاء عطا نہ کرتا، ولا قمرا منیرا، اور چاند کو یہ روشنی نہ بخشتا، ولا شمسا مضیئہ، ولا بحر یجری، دریاؤں کو روانی نہ دیتا، ولا فلکن تسری. کس کے لیے کیا یہ سارا اہتمام؟ یہ کائنات، یہ سورج کے کمکمے اور یہ ستاروں کی کندیلیں، یہ سارا اہتمام کس لیے؟ الا لہؤلاء الخمسہ، صرف ان پانچ کے لیے جو رزق کھا رہا ہے اور فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت نہیں کرتا، جو زمین سے اگنے والا اناج تو کھاتا ہے، لیکن وہ موسنہ جس کی وجہ سے اسے مسلسل رزق مل رہا ہے اسے نظر انداز کر دے. میں بڑھوں آگے، لیکن رک کر ایک عجیب روایت میرے ذہن میں آ رہی. میں نے پڑھا کہ ابو بصیر امام صادق کی بارگاہ میں آئے، اور جب امام کی بارگاہ میں آئے تو دکھی تھے، غمگین تھے، رنجور تھے، پریشان حال تھے، ایک شکستہ کیفیت اور آنکھوں میں نمی تھی. امام نے پوچھا، ابو بصیر دکھی کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہ فرزند رسول، ابھی جب آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک خاتون کو دیکھا، ایک بوڑھی خاتون جسے حکومت کے سپاہی تازیانے مار رہے تھے. تو امام نے پوچھا کیوں مار رہے تھے؟ کہا اس خاتون نے کچھ اثاثہ اٹھایا ہوا تھا، سامان، اور جب وہ گرنے لگی پھسلن کے بعد تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہوا، اے فاطمہ زہرا تیرے دشمنوں پر لعنت ہو، اے فاطمہ زہرا تیرے قاتلوں پر لعنت ہو. کہ جیسی ان سپاہیوں نے یہ جملہ سنا انہوں نے کوڑے برسانے شروع کیے. میرے عزیزوں،
کچھ عبادات ایسی ہیں، خود امام سے یہ پوچھا گیا، امام شیشم سے، جب کرامن کاتبین سے متعلق امام گفتگو کر رہے تھے کہ ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، تو ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول، اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت میں ایک فرشتہ مشغول رہتا ہے، یا نیکیاں لکھنے والا یا گناہ لکھنے والا؟ چونکہ انسان ایک وقت میں یا نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، تو جو مسلسل نیکیاں کرے گا پھر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ مسلسل مشغول رہے گا، لیکن گناہ لکھنے والا فرشتہ کبھی کچھ نہیں لکھ پائے گا، اور گناہگار کی نسبت بالعکس۔ اے فرزند رسول، کیا ممکن ہے کہ کبھی ایک ہی وقت میں یہ دونوں فرشتے اپنا قلم استعمال کریں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا فرزند رسول، کون سا عمل ہے کہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں؟ امام نے فرمایا وہ قاتل زہرا پر لعنت ہے، وہ دشمن زہرا پر لعنت ہے۔ جب کوئی انسان اپنے دل سے برات کا اظہار کرتا ہے اور قاتلان فاطمہ زہرا کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے اور ان پر لعن کرتا ہے، تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹانے میں لگ جاتا ہے۔ اور اے ابو بصیر سنو، اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر میری جدہ طاہرہ کے قاتلوں کے لیے نرمی ہو کہ برا نہ کہو، شاید اچھے ہوں، جتنا عمل لے کے آ جائیں وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم رہے گی، محروم رہے گی۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا اٹھو چلو مسجد چلے اور چل کر اس مومنہ کے حق میں دعائے خیر کرے جو زبان فاطمہ زہرا کی صداقت میں اور ان کے حق کی تائید میں اور ان کی دشمنوں کی تکذیب میں بلند ہوتی ہے اور حرکت میں آتی ہے۔ امام وقت کے ہاتھ اس کے لیے مصروف دعا، اگر کل امام صادق تھے تو آج امام زمانہ کے ہاتھ اس کے لیے اٹھے ہوئے۔ یہ حرمت فاطمہ ہے، یہ ادب فاطمہ ہے۔ خدا اس طرح سے فرما رہا ہے، اے فرشتوں میں کچھ نہ بناتا صرف فاطمہ کے لیے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر انسان اس زمین سے اگنے والا رزق استعمال کرے لیکن اس ذات کو فراموش کر دے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اسے ملا ہوا ہے، یہ احسان فراموش ہے۔ فاطمہ زہرا محسنہ انسانیت ہے، اور خدا فرمائے گا، اور جب خدا فرمائے گا میرے فرشتوں سنو، بس مجھے بتائیں، جب خدا فرشتوں کو یہ خطاب کر رہا ہوگا کیا فرشتوں نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب خدا فرشتوں کو خطاب کرے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِي، اس لیے کہ صرف فرشتے نہیں رہتے آسمانوں پر، اس لیے علی الاطلاق فرمایا ہے آسمان پر رہنے والوں سنو۔ تو جب خدا نے فرمایا، اس سے پہلے فرشتے کیا کر رہے تھے؟ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا، جو پہلے خطبے میں علی فرما رہے ہیں، یعنی جو فرشتہ جب سے جس حالت میں خلق ہوا اسی عمل میں مصروف ہے، سجدے والا سجدے میں، رکوع والا رکوع میں، قیام والا قیام میں، تسبیح، تمجید، تحلیل، ثناء پروردگار میں مصروف ہے۔ لیکن جب خدا نے کہا ہوگا تو کیا سجدے والوں نے سجدہ نہیں چھوڑا ہوگا؟ رکوع والوں نے رکوع نہیں چھوڑا ہوگا؟ قیام والے فرشتے نے اپنا قیام نہیں چھوڑا ہوگا؟ اگر نہ چھوڑے اور کہے نہیں میں تو عبادت خدا کر رہا ہوں تو ابلیس بن جائے گا، ابلیس بن جائے گا۔ عزازیل ایک مرتبہ پیغمبر سے کہا، آپ امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، ایک مرتبہ میری طرف سے سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اگر اللہ مجھے معاف کر دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ روح زمین پر کسی ایک گوشے کو سجدے کے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اتنی عبادت کروں گا
نہ اس سے پہلے کسی جن نے کی ہوگی نہ انسان نے. ختمی مرتبت نے عزازیل کی، ابلیس کی بات خدا کی طرف منتقل کی. تو خدا نے فرمایا اے میرے حبیب اس سے کہو اگر معافی چاہتا ہے تو جناب آدم کی قبر پر چلا جائے اور چل کے ایک مرتبہ سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا. عزازیل نے کہے ہنسا اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تعجب ہے، جب تک زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا، اب جب کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تو اب میں سجدہ کروں. تو خدا نے فرمایا اے عزازیل عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مرضی سے ہو. جہاں اپنی مرضی شامل ہو جائے وہ عبادت نہیں رہتی، وہ عادت بن جاتی. اگر کوئی فرشتہ خدا کے بلانے کے باوجود یا ملائکتی کی صدا سننے کے باوجود اب بھی سجدے میں رہا تو ابلیس بن جائے گا. اس لیے سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، رکوع والے نے رکوع چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا، ذکر والے نے ذکر چھوڑا، سب ہمتن گوش ہوئے. سوال یہ کہ اللہ اپنی بندگی چھڑا کر، اپنی عبادت چھڑا کر کس کا ذکر سنانا چاہتا ہے؟ دنیا والے فاطمہ زہرا کی قدر کو نہ سمجھے، فاطمہ زہرا کی قدر خدا جانتا ہے. اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے. قدر سے مراد اللہ، لیل سے مراد فاطمہ زہرا، یعنی حجاب خدا، حجاب التوحید فاطمہ لیلۃ القدر ہے. اگر فاطمہ لیلۃ القدر ہے تو پھر دوسرے لفظوں میں خدا فرما رہے، آپ کا جی چاہے تو پڑھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر جی چاہے تو یوں پڑھیں الفاطمہ وما الفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ. بشر ادراک نہیں کر سکتا کہ فاطمہ زہرا کیا ہے. فاطمہ زہرا سر عظمہ پروردگار، فاطمہ زہرا اللہ کا سب سے بڑا راز جسے اللہ قرآن میں لیلۃ القدر کہہ رہا ہے. لیلۃ القدر میں اگر سارے جاگ جائیں اور جاگ کر عبادت کریں تو پھر بھی لیلۃ القدر ہے، اور اگر کوئی نہ جاگے اور ساری رات سب لوگ سو کر گزار دیں وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر میں کوئی شخص اپنے سر پر قرآن رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے. عبادت کر کے گزارے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، غفلت میں گزارے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کی عزت و حرمت میں اور شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر یہ اس کی قدر کو نہ سمجھ پایا تو یہ محروم رہ جائے گا. فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہے. کوئی فاطمہ کی معرفت رکھے، فاطمہ کی عزت کرے، فاطمہ کو پہچان لے، فاطمہ تب بھی فاطمہ ہے. اگر کوئی بیوی کی حرمت کو نہ پہچانے مقام فاطمہ میں کچھ کمی نہیں آئے گی. یہ فاطمہ زہرا ہیں جن کے لیے اللہ فرشتوں سے اپنی بندگی چھڑوا کر، اپنی عبادت چھڑا کے فاطمہ زہرا کا ذکر سنا رہا ہے کہ میں کچھ نہ بناتا. ہاں اولا الخمسہ، صرف ان 5 کے لیے جس جملے کے لیے زحمت دی میں نے کہا مرکز طہارت فاطمہ ہے، مرکز عصمت فاطمہ زہرا ہے. یہ کون ہے فاطمہ زہرا؟ جو آسمانوں میں اس خانوادے کے لیے مرکز تعارف قرار پائیں. نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، نہ ختمی مرتبہ. جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کون ہے چادر کے نیچے، تو پروردگار نے کیا جواب دیا؟ یہ پیغمبر ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. نہ کسی کا نام نہیں لیا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں. اور پھر
جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہوئی، ساری آیات قرآن کی اللہ نے جبرائیل کو منتقل کی، جبرائیل لے کے آ گئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آیت زمین پر اتارے جانے سے پہلے آسمانوں پر تلاوت کی جائے، لیکن پہلی اور آخری آیت ہے جسے زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ نے آسمان والوں کو سنایا۔ جب پوچھا کون ہے تو خدا نے فرمایا سنو، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور اے آسمان والو، اے فرشتوں سنو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ان کی عصمت اور ان کی طہارت کا اعلان زمینوں پر کرنے سے پہلے آسمان پر کیا۔ جیسے ہی جبرائیل نے، جبرائیل معمولی شخصیت نہیں ہے، جبرائیل کم شخصیت نہیں ہے، 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں سے صرف 5 رسول اولی العزم اور صاحب شریعت ہیں۔ جناب جبرائیل صرف ان 5 کے لیے آئے، باقی انبیاء کے لیے نہیں آئے۔ یہ خمینی بت شکن نے آداب الصلاۃ میں بیان کیا، باقی عرفاء اور محدثین نے بیان کیا۔ جناب جبرائیل کا مقام بہت بلند تر ہے، صرف ان 5 انبیاء کے لیے، اور وہ بھی کبھی کبھی آتے تھے۔ تو یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ خمینی بت شکن نے آداب الصلاۃ میں لکھا کہ نبی کی رحلت کے بعد برابر 75 دن جبرائیل جناب سیدہ کی دلجوئی کے لیے آتے تھے، اور ساری آسمانی خبریں پروردگار کی طرف سے جناب سیدہ کے لیے لے کے آتے تھے، جسے املا کرنے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ صحیفہ فاطمیہ ہے۔ جیسے یہ اعلان فرشتوں نے سنا، اور بالخصوص سید الملائکہ جبرائیل سردار ملائکہ جیسے ہی سنا، ایک مرتبہ گھبراہٹ سے آگے بڑھے، کہا اتأذنونی یا رسول اللہ، اجازت ہے ان اہبط الی الارض، کہ میں زمین کی طرف ہبوط کروں، نازل ہو جاؤں؟ اور یہ جو اعلان سنایا آپ نے ان 5 کی عصمت و طہارت کا، یہ جو آیت تطہیر آپ نے فرشتوں کو سنائی، اجازت ہے کہ میں لے کر زمین پر چلا جاؤں اور جا کر خبر دوں؟ تو میں پوچھوں گا جبرائیل، اب سے پہلے کیا کوئی اور فرشتہ کبھی قرآن کی کوئی آیت لے کے آیا؟ جبرائیل لے کے آئے، ہمیشہ قرآن جبرائیل لے کے آئے۔ وہ حصہ جو براہ راست قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا وہ الگ، اور من وراء الجدار جو قرآن بتا رہے وہ الگ، لیکن قرآن کا اکثر حصہ جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ تو کوئی فرشتہ اب تک کوئی آیت لے کے نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ یہ آیت بھی جبرائیل لے کے آئیں گے۔ تو پھر جبرائیل اتنی بے صبری کیوں دکھا رہے؟ اجازت ہے کہ میں اس آیت کو زمین پر لے جاؤں اور جا کر ان کو خبر دوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس لیے کہ جبرائیل نے سوچا کہ بزم عرش میں پہلی مرتبہ اللہ نے اپنی عبادت کرنے والے تمام فرشتوں سے اپنی عبادت چھڑوا دی، اور اتنا بڑا اعلان کہ اللہ نے اپنی تسبیح و تمجید و تحلیل و ذکر و رکوع و سجدہ سب چھڑوا کر جو اتنا بڑا پیغام سنایا ہے، شاید آج اس پیغام کو زمین پر لے جانے کے لیے میں مطلوبہ استعداد کا حامل نہ ہوں، اور شاید مجھ میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ میں اتنی بڑی آیت کو زمین پر لے جا سکوں، اور اللہ اس پیغام کے متوازی اور شایان شان کسی اور فرشتے کو خلق کر دے اور وہ اس آیت کو لے کے جائے۔ ایک مرتبہ گھبراہٹ میں اور بے صبری میں آگے بڑھ کے کہا یا اللہ، اے پروردگار، اجازت ہے کہ میں لے جاؤں؟ فرمایا لے جاؤ۔ جبرائیل پیغام لے کے آئے، کہاں؟ در فاطمہ زہرا پر، اس گھر میں آئے، وہاں بھی اجازت مانگی، یہاں بھی اجازت مانگی، وہاں خدا سے اجازت مانگی،
اور یہاں بھی اجازت مانگ رہے، اتاذن لی یا رسول اللہ، اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں اور آپ کو وہ اعلان سناؤں جو آپ سے متعلق آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان کیا گیا؟ تو جبرائیل کیوں اجازت مانگ رہے؟ آیت اللہ ہادی معرفت علوم قرآن میں، اور اس طرح سے صاحب در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں، اور جتنے بھی علوم قرآن پر مشتمل کتابیں اور اس سے گزر کر جو تفسیر پر مشتمل کتابیں، دیکھیے کیا جبرائیل کبھی کوئی آیت پیغمبر پر لانے کے لیے اور آپ کو منتقل کرنے کے لیے کبھی اجازت مانگی؟ کبھی اجازت نہیں مانگی۔ پیغمبر سو رہے تو اسی حالت میں آ گئے، جگا کر آیت منتقل کی۔ اگر پیغمبر نماز پڑھ رہے تو نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، سورہ العادیات دیکھ لیجیے، حالت نماز میں پیغمبر پر نازل ہوئی، ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا، نہ کبھی جبرائیل نے اجازت مانگی۔ لیکن آج پہلی مرتبہ جبرائیل پیغمبر کے اس چادر کے باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے، اتاذن لی یا رسول اللہ ان ادخل معکم لأکون معکم سادسا، اجازت ہے میں بھی اندر آ جاؤں اور وہ خبر سناؤں جو آسمانوں پر سنی؟ کیوں اجازت مانگ رہے؟ کیا نبی سے اجازت مانگ رہے؟ رسول سے اجازت مانگ رہے؟ رسول سے اجازت نہیں مانگ رہے، بطول کی وجہ سے اجازت مانگ رہے۔ پہلو کچھ اور عرض کرنی تھی، لیکن بات اس سمت چل نکلی تو صرف اس جملے کے لیے، جس جملے کو کہنے کے لیے بات آگے بڑھتی چلی گئی، وہ یہ کہ فاطمہ زہرا مرکز عصمت ہے، مرکز طہارت فاطمہ زہرا، عصمت کلی مشکک ہے، عصمت میں درجات ہے، انبیاء کی عصمت اور ہے، فاطمہ زہرا کی عصمت اور ہے۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، عصمت فاطمہ ترک اولا سے مابرا ہے، ترک اولا سے بالاتر ہے۔ آئے عرض کروں نبی زادی نے کیا کیا کام کیے، جو دربار میں گئی وہ الگ ہے، جو مہاجرین کے ایک ایک دروازے پر دستک دی وہ الگ ہے، جو انصار کے ایک ایک دروازے پر دستک دی وہ الگ ہے، پہلو شکستہ ہوا، زحمتیں برداشت کی، خواتین کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، مسلسل 90 دن تک ایک ایک لمحہ فاطمہ زہرا کے لیے مستقل مصیبت بن کے رہا، لیکن کہاں کہاں کس کس انداز سے نبی زادی نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اگر جو بات کی اب خلاصہ کرنے لگا ہوں، اگر روشن ہوا کہ معصوم کسے کہتے ہیں، کلامی تعریف پیچیدہ ہے، اگر کتب عقائد کے تناظر میں عصمت کی تعریف بیان کی جائے تو مشکل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ اپنے بچوں کو 12 امام سکھاتے ہیں اور 14 معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں، پہلے معصوم پیغمبر ہے، دوسرے معصوم علی ہے، تیسری معصومہ فاطمہ ہے، چوتھے معصوم حسن ہے، اگر آپ ہی کا بچہ پلٹ کر آپ سے پوچھ لے کہ بابا جان بتائیں یہ معصوم کسے کہتے ہیں، تو وہ جواب مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ اگر بچہ پوچھ لے کہ بتائیں معصوم کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کون ہے معصوم؟ وہ بات جو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے، معصوم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ سادہ ترین تفسیر ہے، یہ سادہ ترین مفہوم جو بچوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ معصوم کون؟ جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اور اگر بچہ پوچھ لے یہ گناہ کیا ہوتا ہے تو اب کیا بتاتے ہیں؟ گناہ زندگی میں کسی حرام کا ارتکاب یا کسی واجب کا ترک، یہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ حرام کام کر دیا
چاہے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا تب بھی معصوم نہیں رہے گا. اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ واجب کو چھوڑا ہو، بے شک توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ معاف کر دے، تب بھی وہ معصوم نہیں رہے گا. معصوم جس نے مہد سے لے کر لحد تک نہ کبھی واجب چھوڑا ہو، نہ کسی حرام کا ارتکاب کیا ہو. اگر بات پہنچی ہے تو سمجھے بصیرت فاطمہ کو، سمجھے قیام فاطمہ کو، سمجھے انقلاب فاطمہ کو. معصوم جو زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے. گناہ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب. گناہ کیا ہے؟ واجب کا ترک. اور اب مجھے بتائیے، یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، علیک السلام کہتے ہیں، سلام علیک کہتے ہیں، جس طرح سے بھی سلام کریں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ واجب ہے؟ مستحب ہے؟ سلام کرنا مستحب ہے، یعنی کریں تو مرضی ہے، نہ کریں تو مرضی ہے. کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. آئیں ایسے ہی آ کے بیٹھ جائیں، حرج نہیں ہے. سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا مستحب ہے. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا یہ بھی مستحب ہے؟ نہیں، یہ واجب ہے. واجب ہے. اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کر دے تو کیا آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے. حالت نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، انہی لفظوں کے ساتھ. اگر کوئی کہے علیک السلام، آپ نماز میں کہیں علیک السلام. اگر کہے سلام علیک تو آپ کہیں سلام علیک. اگر کہے السلام علیکم، آپ نماز میں کہیں السلام علیکم. جن لفظوں سے وہ سلام کرے بہتر ہے انہی لفظوں میں سلام کرے، لیکن واجب ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی معصوم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کسی واجب عمل کو چھوڑ دے، کیا وہ معصوم رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت سیدہ میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. بلند ترین عصمت کا معیار ذات فاطمہ میں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ بی بی نے کبھی اولا کو ترک کیا ہو، شبہ رسد کسی واجب کو چھوڑا ہو. تو سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. ترک واجب خلاف عصمت. آئے مل کے سلام کریں بصیرت فاطمہ زہرا کو. جب کسی نے آ کر، مجھے نہیں معلوم، آپ خود پڑھ لیجئے، کسی نے آ کر فاطمہ زہرا کو سلام کیا، کتابیں اٹھا کر خود پڑھ لیں، کیا بی بی نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ دیا ہے تو پڑھ لیجئے، نہیں دیا تب بھی پڑھ لیجئے. تو سلام کا جواب نہیں دیا، اور سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ محسوب ہوگا. صرف ایک صورت ہے کہ اگر سلام کرنے والا کافر ہو. اگر سلام کرنے والا کافر ہو تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اب سیدہ نے اگر سلام کا جواب نہ دیا تو یہ اعلان کیا کہ یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتا ہے تو جسے میں جواب نہیں دے رہی اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا. اے فاطمہ زہرا، تیری بصیرت پر سلام ہو. کس طرح سے قدم قدم پر ہدایت بشر کے لیے چراغ روشن کیے، کیا کیا کیا. یہی وہ مراحل تھے جن کے باعث یہ محسوس کیا گیا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے یہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی تو ہمیں اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. کون سی روایت عرض کرو؟ الفاطمہ من المہد الی اللحد، ایت اللہ قزوینی نے لکھی. انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا، لیکن میں بیت الاحزان کی روایت پڑھوں گا
کس نے لکھی یہ کتاب؟ شیخ عباس قمی نے، جن کی کتاب آپ کے ہر گھر میں موجود ہے، مفاتیح الجنان۔ یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھی۔ ان کی دوسری کتاب جو لکھی انہوں نے سیدہ کی حیات پر، اس کا نام بیت الاحزان ہے۔ وجہ تالیف شاید آنے والے 2 دنوں میں عرض کر لوں، لیکن آج صرف ایک روایت کا ابتدائی حصہ پڑھوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد 4تھے سال میں مدینے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کو اپنے ہمراہ لے کر یزید کے پاس شام پہنچا، اور شام پہنچنے کے بعد یزید سے شکایت کی کہ تو حسین کو تم نے شہید کیا، حسین کے بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، بیٹوں کو مارا، ساتھیوں کو مارا، اگر تم اس حد تک رک جاتے تو میں کبھی شکایت نہ کرتا، کیونکہ یہ مردوں کی جنگ تھی، لیکن یہ تمہارے لیے سازگار نہیں تھا، مناسب نہیں تھا کہ تم نبی زادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں اجنبیوں اور شرابیوں کے سامنے لے کے آؤ۔ جیسے یہ جملہ کا تو یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور یزید اپنے مقام سے اٹھا، لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تحریر لے کے آیا، اور تحریر آنے والے مہمان کی طرف بڑھا دی۔ اس نے تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور اس موقع پر یزید نے جو جملہ کہا کہ اگر کوئی اور یہ بات مجھ سے کہتا تو میں سن لیتا اور برداشت کر لیتا، لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو۔ اس نے پوچھا میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کٹھے ہو۔ پھر یہ تحریر پھینکی کہ یہ پڑھو، کہ یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینے سے شام میرے باپ کے لیے تحریر کیا تھا۔ کیا لکھا تھا خط میں؟ لکھنے والے نے، صاحب تحریر نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ نبی زادی کی، پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جب ایک فرد ہمارا ساتھی برسر اقتدار آیا تو میں نے اس کی بیعت کے سلسلے میں اپنے غلام کو علی کے گھر روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ۔ لیکن جب میرا غلام پہنچا تو بجائے علی کے یا علی کے گھر والوں میں سے اس گھر کی ایک کنیز دروازے کے پیچھے رکی اور یہ پیغام دیا کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں، اور جب تک قرآن کی تدوین کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہ میرا غلام واپس آیا تو مجھے غصہ آیا، اور پھر میں نے اپنے چند ساتھیوں کو اکٹھے علی کے گھر کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا جاؤ علی کو لے کے آ جاؤ، اور علی سے کہنا اگر تم نہ آئے تو فلاں کہہ رہا تھا وہ خود لینے کے لیے آئے گا۔ اور جب میرے بھیجے ہوئے افراد پہنچے تو اس دفعہ کنیز کے بجائے خود نبی زادی دروازے کے پیچھے آ کر رکی، اور میرے بھیجے ہوئے وفد کو یہ پیغام دیا کہ فلاں سے کہنا کہ جب تم حکومت ہم اہل بیت سے چھین چکے تو اب مزید کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم علی وقت کے حکمران کی بیعت کریں گے تو بتا دینا کبھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ کہ جب میرا بھیجا ہوا وفد خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے 50 افراد کو اپنے ہمراہ لیا اور ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، اور ہم سب کے سب علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اور قریب پہنچ کر میں نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو، اور در علی پر دستک دی۔ جب قنفذ نے دستک دی تو میں نے محسوس کیا علی دروازہ کھولنے کے لیے آ رہے تھے، یا نبی زادی علی کے سامنے آ کر رکی اور کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے،
اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی نے کہا جیسے میرے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی۔ اب علی پیچھے ہٹے، نبی زادی دروازے کے قریب آئیں، میں نے آواز دی اے نبی کی بیٹی جلدی سے علی کو باہر بھیجیں، اگر تاخیر کی تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں۔ تو نبی زادی نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ میں نے کہا لگائیں گے اور کسی ایک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہ پھر علی میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو اور اس دروازے کو آگ لگاؤ۔ قنفذ نے آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن میں اس دن غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اے لاہور کے غیور مومنوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ میں کیا کروں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ زہرا کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ دروازہ گرا اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ فضا کوشش کرنا میرے آقا علی تک کی خبر نہ پہنچے۔ میرے عزیزوں، آج کے دن سیدہ پر 3 ظلم ہوئے۔ ایک ظلم بیٹا شہید ہوا، دوسرا ظلم پسلیاں ٹوٹی، تیسرا ظلم بی بی کی آنکھ کے نیچے رخسار جب تک بی بی زندہ رہی ہمیشہ زخمی رہا۔ محسن کب شہید ہوئے؟ جب دروازہ ٹوٹا اور دروازہ آپ پر گرا۔ اور پسلیاں کب ٹوٹی؟ جب 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف کو اس دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میرے عزیزوں، میں نے خود مقتل کی کتابوں پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں پڑھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر گزرتے ہوئے اس مخدرہ کی کمر میں بار بار پاؤں سے لاتے مار رہا تھا۔ بس آخری جملہ عرض کروں اور اجازت دیجیے۔ 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور لکھنے والے نے لکھا کہ میں سب سے آگے تھا اور میں علی کے بہت قریب جا پہنچا تھا، اور اب میں نے ارادہ کیا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالوں اور ہم سب علی کو گھر سے دربار لے جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں علی کی طرف بڑھتا مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا کس طرح اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی، جلدی سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میرے اور علی کے درمیان حائل ہو گئی، میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تم خود ہٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ فاطمہ زہرا نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا